سارا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیا. عامر مسعود مغل صاحب ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں, باقی ہماری لیڈرشپ ساری آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں, آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے, بنیادی حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کریں اور ہم جلسے بھی کریں, پروگرام بھی کریں. ہمارے پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ نے یاد ہوگا آپ کو, مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 دفعہ دھرنے بھی کیے تھے اور یہاں جلسے بھی کیے تھے. ایک دفعہ بھی ہماری طرف سے کوئی ایف آئی آر, کوئی مقدمہ, کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی تھی. دوسری دفعہ مریم نواز صاحبہ یہاں آئیں, آپ کو یاد ہوگا اس وقت مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے. اس وقت پی ڈی ایم بھی تھی اور مریم نواز بھی تھا. مہنگائی تو وہ خیر کیا ختم کرتے, انہوں نے غریب کو ہی ختم کر دیا. آج آپ کی ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آدھی تقریباً آبادی 9.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اور سطح غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے, یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو جب آپ فیل کریں, یعنی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے, اور وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کو کھانا نہیں دلا سکتے, اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے, کپڑے نہیں پہنا سکتے. اور اس کے بعد یہ رپورٹ ہے کہ 1.5 کروڑ افراد مزید اس 1 سال کے اندر سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. یعنی آدھی آبادی آپ کی تقریباً آج ان پی ڈی ایم میں جو بیٹھا ہوا ٹولہ ہے, چور اور ڈاکو کی صورت میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور جو اب اس وقت جو انہوں نے بجٹ دیا ہے, اس کی صورت میں ہمارے مڈل کلاس کو انہوں نے اگین لوور مڈل کلاس نہیں بلکہ غربت سے بھی نیچے والی صورت میں دھکیل دیا ہے. جس وقت ہمیں بلز آئیں گے, ابھی جو آئیں گے, وہ آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اور جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کو آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہم کوپ وتھ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور جبکہ اس کے مد مقابل کیا صورتحال ہے, آج دبئی لیکس آئی, $12.5 بلین کی پراپرٹیز وہاں باہر نکلی ہیں. کون کون شامل ہیں؟ نواز شریف کی ساری فیملی, زرداری کی ساری فیملی, محسن نقوی کی فیملی, سابق جرنیلوں کی فیملی, اور بہت سارے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ راؤ انوار صاحب کی رپورٹڈلی کہا گیا, وہ جس کو زرداری صاحب اپنا بچہ کہا کرتے تھے, کہتے ہیں اس کی 77 پراپرٹیز نکلی ہیں, 70. یہ ایک ایس پی کے بارے میں, سابق ایس پی جو اب ڈسمسڈ ہے, اس کی حالت ہے. باقیوں کا کتنی کرپشن ہوتی ہوگی. اور یہ بھی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی مساج سینٹر وہاں چلاتی ہیں جناب دبئی میں. اور اس کے ساتھ صرف یہیں تک محدود نہیں, جب آپ گندم اسکینڈل کو اٹھائیں, $1 بلین کا فراڈ ہے, یہ بےایمانی ہے, امبیزلمنٹ ہے, پیسہ کھا گئے یہ سارے. جس میں انوار کاکڑ سے جب پوچھا گیا, یہ مسلم لیگ کی نون کا ایم این اے پوچھتا ہے, وہ بھی 47 والا ایم این اے, حقیقی نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ, میں قسم اٹھاتا ہوں آپ پیسے کھا گئے ہو. صرف آپ نے نہیں کھایا, اس میں شہباز شریف بھی ہے, اس میں باقی بھی ہیں. وہ بڑا شور مچاتا کہ جی ہم انکوائری بنا رہے ہیں, اور اس انکوائری کی رپورٹ کے مطابق جو میڈیا نے رپورٹ کیا, جی کوئی 2 سرکاری ملازم کو معطل کر دیا اور آج تک رپورٹ سامنے نہیں آئی. میں آپ سارے صحافیوں کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنائیں کہ اس رپورٹ کی کاپی ہمیں پرووائڈ کی جائے, کیونکہ زیادہ جو خرابی ہوئی ہے وہ شہباز شریف کے زمانے میں ہوئی ہے. سارے لوگ اس میں ملوث ہیں, لیکن آج تک وہ $1 بلین اس کا کیا, اس کی انکوائری ہوئی, کیا ایف آئی اے نے کیا, نیب نے کیا, اس کا کوئی پتہ نہیں. صرف یہیں تک محدود نہیں رہا, اس سے آگے اگر ہم چلیں تو کوئی بھی ایک نوٹس ایف آئی اے کا, نیب کا, پولیس کا کسی نے کسی کو نہیں دیا. لیکن اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے غریبوں پہ ٹیکس مزید بڑھانا ہے, سیلریڈ کلاس پہ مزید بڑھانا ہے. اور صرف یہی نہیں, آپ دیکھیں گے پریزیڈنسی کا خرچہ 68% بڑھایا گیا, اور پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ تقریباً کہتے ہیں کہ وہ 40 سے 48% اس کا بڑھایا گیا. اور اپنی مراعات بڑھائی گئیں. ایم این ایز کی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں اور مراعات بڑھائی گئیں. اور وہ جو ووچرز سے پی آئی وہ ٹریولنگ, وہ اس کی تعداد بھی بڑھائی گئی. اگر یہ طرز عمل آپ کا ہے, اور جو پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کیا وہ اس سے اضافی ہے. پنجاب کے کسانوں کا تقریباً جو لاس ہے, وہ 800 ارب روپے ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے اوپر بنیادی انسانی حقوق معطل کر دی ہیں انہوں نے.
انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال ہمارے ملک میں پیدا کر دی ہے. آج بھی ہمارے بھائی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پاکستان کی تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کی ٹاپ پوزیشنز کو میں نے ہیڈ کیا ہے. میں پاکستان بار کونسل کا 5 سال ممبر اور ڈیفرنٹ کمیٹیز کا چیئرمین بھی رہا ہوں. میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر وائس چیئرمین رہا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر رہا. پاکستان سروسز بار کا پریزیڈنٹ رہا. لیکن میرے جیسے بندے کے خلاف بھی الیکشن جیتنے کے بعد میں 1,05,000 ووٹ میں نے لیے ہیں. جو کٹ پتلی ہمارے مد مقابل وہ ناجائز MNA پیدا کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ود دی ہیلپ آف RO اینڈ ود دی ہیلپ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ جو آدھے سے کم ووٹ لیے ہیں جس نے، وہ اٹھا کر کے آپ نے ان کو کٹ پتلی MNA بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا. الیکشن جیتنے کے بعد 7 FIR میرے خلاف ہے، اور لاسٹ 2 FIR دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈال دیا ہے. یہ ہے آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی معطلی. دیکھیں ہمارا بنیادی حق ہے، یہ عدالت نے لکھ کے دیا 1 سے زائد مرتبہ. ابھی جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کیس ہے ہمارا، 4 تاریخ کو فکس ہے. DC نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، کہا ہے کہ 6 کو آپ جلسہ کریں گے، میں NOC دوں گا. آج بھی ہم اس کے پاس گئے تھے، ابھی تک NOC اس نے رائٹنگ میں نہیں دیا. زبانی کلامی مجھے بھی کہا ہے، آمن مغل صاحب کو بھی کہا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا. لیکن انشاءاللہ ہم جلسہ ضرور کریں گے. اور یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے، اور اس بنیادی انسانی حق کے راستے میں رکاوٹی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ جرم ہوگا. اور آپ نے دیکھ لیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے جس طرح آپ کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو آربیٹری ڈیٹینشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا یہ بدنما داغ چہرہ کر رہے ہیں. اس چہرے کو صاف ستھرا کیجئے، پاکستان کے امیج کو درست کیجئے. یہ ایک خوبصورت ملک ہے یہاں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ برین ڈرین اتنی ہو رہی ہے، یعنی آپ کا پروفیشنز اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. پچھلے سال کی نسبت اس سال 119% اضافہ ہوا ہے ملک چھوڑنے کا. اور کیپٹل فلائٹ، آپ کا ملک پیسہ لے کے لوگ جو بزنس مین ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ملک کو زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ بنانے دیں. خدا کے لیے یہاں کے 25 کروڑ عوام پہ ترس کھائیں اور یہاں رہنے دیں، یہاں زندہ رہنے دیں اور جینے دیں. شکریہ. کوئی سوال کسی کا؟ حوالے سے اسلام آباد میں تو ہم نے دیکھا کہ اس پارٹی کے اندر بات سے قبل شرفسل محمد احتجاج کرتے تھے. اس وقت ان کے دور میں کہا جاتا تھا کہ عدالتی کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ نکلے ہیں، ہم نے دیکھا. تو اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ عدالت کا سہارا لے کر کہیں ڈیلے تو نہیں کیا جا رہا جہاں لگے کہ کیس میں نہ عدالت کا سہارا لے کے پارٹی کو ڈیلے؟ میں 1 سیکنڈ جواب دے دوں پھر آپ کریں. اس کا پہلے میں جواب دے دوں. اسلام آباد سے متعلق چونکہ میٹر ہے، ہم نے اس کے باوجود عدالت کے حکم کے بغیر بھی احتجاج بھی کیے ہیں، پروٹیسٹ بھی کیے ہیں. اس لیے 7ویں FIR میں بھگت رہا ہوں، جبکہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم جلسہ جلوس کریں، پروٹیسٹ کریں. ان پروٹیسٹ میں بھی ہم شامل تھے اور آج تک ہم کیے جا رہے ہیں. جب کوئی جلسہ بڑا کرنا ہے تو پبلک ایٹ لارج کو جب ہم موٹیویٹ کریں گے تو عام خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، وہ سب سے پہلے وہ اس NOC کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوگی. اور یہی 144 آپ کو پتہ ہے لگایا ہوا ہے. اس 144 کی وجہ سے بھی ہم احتیاطاً، ہم خود تو تیار ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈالیں، ہمارے خلاف پرچے کریں، ہر طرح کا بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن جب ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی فیملیز کو جب مدعو کرتے ہیں اور پورے ایریا کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک آفیشلی عدالت کے حکم سے، اور عدالت نے 1 سے زائد مرتبہ آرڈر کیا ہوا ہے، اور اس لیے جسٹس بابر ستار صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جلسہ کریں، یہ بنیادی انسانی حق ہے. اس لیے DC کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کریں اور 4 تاریخ کو آ کر کے بتائیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کیا جائے اور عدالت کے حکم سے ہم آگے پراپر جلسہ کریں جہاں پورے پاکستان کی ہماری لیڈرشپ بھی آئے اور ہمارے اسلام آباد کے سارے لوگ، پنڈی کے دوست بھی آئیں، اس کو شامل ہوں.